اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام واجب الاحترام دعا کرتی ہوں اللہ پاک پروردگار جل جلالہ آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اس دین کے اوپر چلنے کی بھی اللہ توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ سورۃ المائدہ مبارکہ رکوع نمبر 16، جو کہ سورۃ المائدہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے۔ کل 16 رکوع ہیں اور یہ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے، پارہ نمبر 7 ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں ترجمہ و تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو تعلیمات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کے اوپر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال له هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ تمام واجب الاحترام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 116 میں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ جب اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے عیسیٰ بن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے؟ حمزہ زبرا، یہ حرف استفہام ہے جس کی وجہ سے بات سوالیہ انداز میں شروع ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا؟ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا، یعنی اللہ کو چھوڑ کے، الہینی دو معبود، تثنیہ کا صیغہ ہے کہ اللہ کے سوا دو خدا بنا لو، مجھے اور میری ماں کو۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، تو وہ عرض کریں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قال وہ فرمائیں گے، سبحانک اللہ تو پاک ہے ہر شرک سے، ہر شریک سے، یعنی کہ پاک کس سے ہے کہ ہر شرک سے اور ہر شریک سے تو پاک ہے، اور میری کیا مجال کہ میں یہ کہوں اس بات کا جس کا تو نے مجھے کوئی حق ہی نہیں دیا ہے۔ ان کنتو قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی تو اس کو ضرور جانتا، تو اس کو ضرور جانتا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا اپنے انداز میں، اپنی الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ مطلب تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، نفسی میرے نفس میں، یعنی میرے دل میں، میرے جی میں جو ہے تو جانتا ہے، ولا عالم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی بات کی تو ہم نے نفس کا لفظ بولا ہے. نفس ذات کو کہتے ہیں جو ایک مجسم حالت میں ہوتا ہے، فزیکلی اس کا ایک وجود ہوتا ہے. اور جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات کی تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جب بات کی جاتی ہے تو مجسم صورت میں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسموں سے پاک ہے، مبرہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے. تو اس وقت ہم یہاں نہیں کہیں گے کہ اللہ جو میرے نفس میں اور جو تیرے نفس میں، نہیں، بلکہ اللہ تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، میرے جی میں، میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے. اِنَّکَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیوب، اور بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے تمام غیبوں کا. مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِی بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّی وَرَبَّکُم. اور یہاں پر غیبوں کے ساتھ ہی آگے جو بات ہے دیکھیے کتنی خوبصورت ہے کہ نہیں کہا میں نے انہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر اپنی صفائی دے رہے ہیں کہ اللہ میں نے انہیں نہیں کہا مگر وہی کچھ، یعنی کہ جو میں نے کہا ہے وہ کیا کہا ہے، وہی کچھ جس کا تو نے حکم دیا ہے، جس کا تو نے حکم دیا ہے. امر تانی، مجھے، امر حکم، تانی اللہ جو تو نے مجھے حکم دیا ہے کہ عبادت کرو اللہ کی، ربی جو میرا بھی پروردگار ہے، و ربکم اور تمہارا بھی پروردگار ہے. اللہ میں نے تو بس یہ تیرا حکم ہے جو لوگوں تک پہنچایا، اور لوگوں سے میں نے کہا ہے کہ اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر تھا گواہ جب تک میں ان میں رہا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِی كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْہِمْ، اور پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا. یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں، اس کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ گفت و شنید وہ بتا رہے ہیں جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ بات ہوگی. ایسے سوال پوچھا جائے گا اور وہ یوں کہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے سوال جواب کریں گے. اور وہ کیا کہیں گے کہ پھر جب فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی نگران تھا ان پر، تو ہی رقیب، رقیب تو ہی ان کا رکھوالا تھا، تو ہی ان کا نگہبان تھا، تو ہی ان کا نگران تھا. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے. بے شک ان تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، عبادو کا تیرے ہی بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو بخش دے تو بلا شبہ تو ہی سب پر غالب ہے، عزیز و غالب ہے، اور حکیم و حکمت والا ہے، دانائی والا ہے. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے وہ دن جس میں ان کا جو سچ ہے نا وہ سچوں کو فائدہ پہنچائے گا. لاہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ان کے لیے باغات جاری، اللہ سبحان اللہ، لاہم ان کے لیے جنات باغات ہوں گے اور جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن کے نیچے رہنے رواں دوا ہوں گی، اور وہ ہمیشہ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے، ورضوا عنہ اور وہ اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ راضی ہو گیا. یہ ہو کی جو ضمیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی کہ وہ اللہ سے راضی ہو گیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی سارے آسمانوں کی اور زمین کی، وما فیہن اور جو کچھ ان میں ہے، یعنی آسمان اور زمین کے اندر، ان دونوں کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر پوری قدرت رکھنے والا ہے. بے شک صدق اللہ العظیم. تمام واجب الاحترام پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ مبارکہ کا رکوع نمبر 16، جو کہ اس سورۃ المائدہ مبارکہ کا آخری رکوع بھی ہے، کیونکہ کل 16 رکوع ہیں. سورۃ المائدہ مبارکہ جس کا نمبر قرآن میں ترتیب کے ساتھ 5واں نمبر ہے اور اس کے 16 رکوع ہیں، تو یہ اس کا آخری رکوع ہے. تو اس کی آیت نمبر 116 میں جو کہ اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ایک مکالمہ رائی ہے، اور یہ جو سوال و جواب ہے نا یہ قیامت والے دن ہوں گے. یہ یاد رکھیے گا، اس کا جو پس منظر ہے وہ یہی ہے جو بتایا گیا ہے علماء کرام اور مفسرین اور محققین کی روح سے، کہ یہ جو سوال و جواب ہے یہ قیامت والے دن ہوں گے. اور یاد رکھیے گا تمام واجب الاحترام کہ یہ جو
سوال ہے نا، یہ ہمیشہ اس لیے نہیں کیے جاتے کہ جو سائل ہے، جو سوال پوچھنے والا ہے، اس کو علم نہیں ہے اور وہ سوال سے غیر معلوم چیز کو جاننا چاہتے ہیں، بلکہ سوال دوسرے فوائد کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں اصل مقصد بات سمجھانے کا یہ ہے کہ ان کروڑوں لوگوں کو، ان کروڑوں لوگوں کو کہ ان کی شرکیہ غلطی سے ان کو آگاہ کیا جائے، ان کو اویئرنیس دی جائے کہ جس میں وہ مبتلا ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا بیٹھے یا خدا کا شریک بنا بیٹھے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی بنائے ہوئے ہیں اور تصور کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری ان باتوں کو سمجھنے کے لیے یہ ساری گفت و شنید ہے، جس کے اندر اللہ اس طرح سوال کرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح سے جواب دیں گے۔ عزیزان من، مسیحی دنیا میں یعنی کہ آپ عیسائیت کی دنیا میں جب دیکھیں تو غور فرمائیے، حضرت مریم علیہ السلام کو عبادت کے طور پر مطلب لیا جاتا ہے، اور ان کی جو پرستش کرنا، ان کی عبادت کرنا کوئی پوشیدہ امر نہیں ہے کسی سے بھی۔ عیسائی لوگ ان کے مجسمے بنا کر اپنے گرجا گھروں کی محرابوں میں رکھتے ہیں اور تمام پوجا کی رسمیں بھی ادا کرتے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو جواب ہے اسی آیت مبارکہ کی روح سے وہ بڑا قابل غور ہے۔ آپ پر الزام لگ رہا ہے کہ کیا آپ نے ایسا کہا ہے کہ ہماری عبادت کرو، میری بھی اور میری والدہ کی بھی ہماری پرستش کرو اور اس طرح سے ہمیں پوجو۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو برگزیدہ بندہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی صفائی میں لب کشائی نہیں کرتا، بلکہ اپنے رب کی پاکی اور عظمت کا اعلان کرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جس طرح سے عام لوگ، ہم لوگ مطلب اپنی صفائیاں بیان کرنی شروع کر دیتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی صفائی بیان کرتے، لیکن نہیں، انہوں نے اپنی کوئی صفائی نہیں یہاں پر پیش کی، بلکہ انہوں نے اپنے رب کی پاکی بیان کی ہے اور اپنے رب کی عظمت کا اعلان کیا اور اپنی صفائی اپنے سب کچھ جاننے والے خدا کے سپرد کر دی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب، تجھ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، زمین و آسمان کے تمام راز و نیاز جو بھی باتیں ہیں تجھے سب معلوم ہے، یعنی انت علام الغیوب، تو ہی غیبوں کا علم جاننے والا ہے، یعنی سب کچھ تو جانتا ہے اللہ، تجھے سب کچھ معلوم ہے، میں اپنی صفائی میں کیا پیش کروں؟ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ الفاظ ہرگز نہیں کہے، اور تیرا یہ بندہ اتنی جرت کیسے کر سکتا ہے؟ میری کیا مجال کہ میں ایسی بات کروں، اور تیرا یہ جو بندہ ہے نا وہ ایسی بات کا دعوے دار بنے کہ جس کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ عاجزی ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کی، اللہ تعالیٰ کی ان ہستیوں کی جو معصوم ہے ہر غلطی اور گناہ سے۔ سبحان اللہ، کہ کس طرح سے وہ اللہ کے سامنے بات کرتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ادب اور تعظیم کا تقاضا کیا ہے اور اس کی شان کیا ہے۔ آیت نمبر 117 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، میں نے انہیں یعنی تیرے بندوں کو وہی کچھ کہا جس کا کہنے کا تو نے مجھے حکم فرمایا۔ میں نے تو انہیں صاف صاف اور بار بار کہا تھا کہ تم صرف اس رب العزت کی عبادت کرنا جو میرا بھی مالک ہے، میرا بھی رب ہے، اور وہ تمہارا بھی مالک ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے۔ اور جب تک میں ان میں رہا اس وقت تک میں ان کی نگہبانی کرتا رہا، اور جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو ہی ان کا نگہبان تھا۔ یہاں بعض لوگوں نے توفیتانی کے لفظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمام واجب الاحترام توفا نہیں، یعنی کہ اس کا مطلب جو حقیقی معنی ہے نا توفا، تو اس کا جو حقیقی معنی ہے، اصل مطلب ہے وہ مارنا نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کو پوری طرح اپنے قبضے میں لے لینا ہے، پوری طرح سے کسی چیز کو اپنے قبضے میں لے لینا ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ وفات قرآن مجید فرقان حمید میں 3 طرح استعمال ہو رہے ہیں۔ نمبر ایک وفات موت، نمبر 2 وفات نوم، اور نمبر 3 وفات رافع۔ تو پہلی جو وفات موت ہے اس کی مثال یہ ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یعنی اللہ تعالیٰ موت کے وقت نفسوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ دوسری جو قسم ہے وفات نوم، اس کی مثال ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات جو رات کو نیند کے وقت تمہارے نفسوں کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے، جو رات کو نیند کے وقت تمہارے نفسوں کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے۔ تیسری جو قسم وفات رفع، یعنی اس کی مثال ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا، یعنی اے عیسیٰ میں تمہیں زمین سے اٹھا کر اپنے قبضہ اور حفاظت میں لے لوں گا۔
اگر تمام واجب الاحترام حدیث صحیح سے بھی کوئی اگر معنی متعین کیا جائے گا تو وہی معنی لیا جائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کیونکہ کتاب کے بیان کا جو حق ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد تو کچھ اور کہنے اور سننے کی گنجائش ہی نہیں باقی رہ جاتی۔ جب احادیث نبویہ میں جو موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، تو اب آیات قرآنیہ کو اپنی مرضی سے یا اپنی خواہش سے کوئی بیان نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کرتے ہے تو سراسر بے دینی ہے اور ہٹ درمی ہے کہ خدا کی ذات میں کسی کو شریک بنایا جائے، یعنی کہ کبھی خدا کا بیٹا کہا جائے تو کبھی کسی اور طرح سے نہیں، اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑی ہٹ درمی اور گناہ کبیرہ۔ آیت نمبر 118، تمام انسانیت کے لیے یہ تمام واجب الاحترام، یہ جو آیت ہے نا 118، یہ تمام انسانیت کے لیے، میں سب کے لیے کہوں گی، یہاں پر میں صرف امت مسلمہ کی بات نہیں کروں گی بلکہ میں تمام انسانوں کی بات کروں گی، جو کائنات کے اندر تمام لوگ اور ابھی جو حشر تک جو آنے والے ان سب کے لیے، سمجھنے کے لیے، دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے حوالے سے بھی، یعنی دونوں جہانوں کے لیے ہے۔ غور فرمائیے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، اور پھر اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کریمانہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب آیت پڑھی، فمن تابعانی فإنہ منی ومن آسانی فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اے میرے رب، جس نے میری فرما برداری کی وہ میرے گروہ سے ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی تو تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔ اور پھر یہ آیت نمبر 118 تلاوت فرمائی کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ تلاوت کرنے کے بعد، یہ جو آیت نمبر 118 تلاوت کرنے کے بعد آپ زارو قطار رو پڑے اور عرض کی، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے رونے کی وجہ پوچھو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور پوچھا کہ آپ کیوں روئے؟ اللہ رب تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ آپ کیوں روئے؟ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے متعلق اندیشہ ظاہر فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور ساری بات عرض کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبرائیل امین کو یہ پیغام دے کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ فقال اللہ یا جبریل اذهب الى محمد فقل ان سنردیک فی امتیک ولا نسوک۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام بھیجا، ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ رنجیدہ یعنی آپ غمگین نہ ہوں، یقیناً ہم آپ کی امت سے ایسا رحمت کا سلوک کریں گے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، اور ان سے ایسا معاملہ نہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرے۔ فدا کا ابی و امی و روحی یا رسول اللہ، کہ جن کے صدقے سے، کہ جن کے وسیلے سے، کہ جن کے ذریعے سے اس امت مسلمہ پر بھی اور باقی تمام امتوں پر بھی یوم محشر انعامات اور احساسات، جو اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ان کا نزول ہوگا انشاءاللہ۔ جب کوئی ہمارا نہیں ہوگا اس دن، جب حشر دہاڑے جب کوئی ہمارا نہیں ہوگا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت سب پر لگی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ سب کے اوپر مہربان ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ آیت نمبر 119 کے مطابق اللہ کی رضامندی ہی سب سے بڑی کامیابی ہے، کہ جس سے رب راضی ہو گیا اسے اور کیا چاہیے۔ اور آیت نمبر 120 جو سورۃ المائدہ مبارک کی آخری آیت مبارکہ ہے، یہ آخری آیت گویا اس تمام سورۃ المائدہ کا نچوڑ ہے، اس ساری سورت کا نچوڑ ہے، اس کا لب لباب ہے جو رب نے بیان فرما دیا، یعنی زمین و آسمان اور ان میں تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خواہ وہ ناری ہو یا نوری، بے جان ہو یا جاندار، بے شعور ہو یا باشعور، جمادات و نباتات و حیوانات و حشرات الارض، سب اللہ وحدہ لا شریک کی ملکیت ہے، اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خدائی میں شریک نہیں ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے بندے ہیں اور اس کے حکم کے پابند ہیں، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے،
وہ اگر کسی کو کوئی چیز نہ دے یا دے کر چھین لے تو کوئی دم نہیں مار سکتا، اور اپنے محبوبوں کو خاص طور پر اپنے محبوب ترین بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین بھی ہیں، ان کو جو دینا چاہے اللہ دے دیتا ہے، اور اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ میری تمام واجب الاحترام بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ مبارکہ میں تمام شبہات کا رد کر دیا ہے، اور سب جو گمراہیاں، جو باطل چیزیں، ان کا بھی رد کر دیا ہے، اور تمام حقائق اور ان کا جو نچوڑ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کھل کے بیان فرما دیا ہے۔ سورۃ المائدہ مبارکہ کے کل 16 رکوع ہیں، وہ مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، وقت نزاع ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور قدم قدم پر ہماری بھی اور ہماری نسلوں کی بھی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے، اور اپنے پسندیدہ رستے پر ہمیں وہ رستہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم فرمایا، اللہ اس کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اللہ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔